بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، فمن اعتدی بعد ذلک پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے، فلہ عذاب علیم تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ جس سال ہوئی اس سال مسلمان مدینہ پاک سے احرام پہن کر نکلے تھے، اور اس وقت وہ سارے احرام میں تھے، اور ان کی آزمائش اس طرح کی گئی کہ بہت سارے پرندے اور جانور جو ہیں وہ ان مسلمانوں کے پاس پہنچے، اور وہ اتنی تعداد میں تھے کہ ان کا شکار کرنے کے لیے صحابہ کرام کو کسی ہتھیار کی بھی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتے تو اپنے ہاتھ سے بھی ان پرندوں کو پکڑ سکتے تھے، شکار والے وہ پرندے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی آزمائش اس وقت یہ کی کہ وہاں احرام کی حالت میں شکار کرنا مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیا، کہ جو احرام کی حالت میں ہوں، جنہوں نے احرام پہنا ہو، چاہے وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، اس وقت احرام کی حالت میں وہ شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک طرح کی آزمائش تھی کہ ادھر حکم دے دیا کہ حرام ہے، اور ادھر بہت سارے پرندے جو ہیں وہ بھیج دیے ان کی طرف، تاکہ پہچان ہو جائے کہ کون واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس کے حکم کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب حکم ہوا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ ہفتے والے دن وہ مچھلی پانی سے نہ نکالتے، اس کا طریقہ یہ کرتے کہ نہر سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال لیتے، اور نالیوں کے آگے جو ہے وہ گڑھے بنا دیتے، اور جب وہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے گڑھوں کے اندر آ جاتی تو واپسی کا راستہ جو ہے وہ بالکل بند کر دیتے، ان کو واپس نہ جانے دیتے۔ پھر جب اگلا دن آتا تو اس وقت جو ہے وہ پانی سے مچھلیاں نکالتے، اور یہ کہتے کہ ہم نے حکم پورا کر دیا کیونکہ ہم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا۔ لیکن ان بیوقوفوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ہفتے والے دن شکار کرنا ہی ہے، کہ جب وہ واپسی کا راستہ ہی ان کا بند کر دیا، واپس ہی نہیں جا سکی، تو ایک طرح سے وہ شکار ہی تھا۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی بھی فضیلت ظاہر ہو گئی کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تو کسی ایک نے بھی اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ جتنے بھی صحابہ موجود تھے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے سارے پرندے ہیں میرے سامنے موجود، میں نے کہا کہ وہ ہتھیار کی بھی ضرورت نہیں تھی، چاہتے تو ہاتھ سے ہی پکڑ لیتے، اتنی تعداد میں وہاں پرندے موجود تھے، لیکن سب نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، اس کے حکم کی خلاف ورزی کسی ایک نے بھی نہیں کی۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب گناہ کے اسباب موجود ہوں، سہولیات ہوں بندے کے پاس گناہ کی، لیکن بندہ پھر بھی گناہ سے بچے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے
جوان اگر گناہ سے بچے گا تو اس کو بنسبت بوڑھے کے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے اندر طاقت ہے، جوان کے اندر وہ گناہ کرنے کی، اس کو اللہ نے ابھی طاقت دی ہے، اس کے پاس جوانی ہے، اس کے پاس سارے معاملات ہیں، تو وہ اگر اس گناہ سے بچ جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو بوڑھے کی بنسبت زیادہ ثواب دیتا ہے، کیونکہ بوڑھے کے اندر اب طاقت نہیں رہی۔ تو جب اسباب موجود ہوں، جب جو ہے وہ سہولیات موجود ہوں بندے کے پاس، تنہائی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن بندہ پھر بھی گناہ سے بچ جائے تو وہ بندے اللہ کو پسند اور محبوب ہوتے ہیں، کہ جو ہر وقت اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے آئیں تو اس سے ڈریں لوگوں کے سامنے آئیں تو تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ لیں، لیکن جب تنہائی میں ہوں تو بندے کے فرض بھی چھوٹ جائیں۔ لوگوں کے سامنے آئیں تو نوافل کی کثرت کریں، لیکن تنہائی میں ہوں تو فرائض بھی ادا نہ کر سکیں، واجبات بھی چھوٹ جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تنہائی میں ہوں اس وقت بندے کے نوافل بھی نہ چھوٹے، اور اگر بندہ تنہائی میں اللہ سے ڈرتا رہے ویسے ہی جیسے وہ لوگوں کے سامنے ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ دکھاوا کرنے کے لیے جیسے ڈرتا ہے، اگر وہ ویسے ہی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے تو وہ ضرور بندہ کامیاب ہو جانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور دے دو، یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں کے دو معتبر آدمی اس کا حکم کریں، ہدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی ہو کعبہ کو پہنچتی، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ دو چند مسکینوں کا کھانا، او عدل ذالک صیام لیذوق وبال امری، یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکھے، عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا، ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ اس آیت کے اندر ایک تو شکار کی حرمت بیان کر دی گئی کہ جو بندہ احرام کی حالت میں ہو وہ بندہ شکار نہیں کر سکتا، خشکی کا شکار۔ خشکی کے شکار سے مراد وہ جانور جن کی پیدائش خشکی کی ہو، ان جانوروں کا شکار احرام کی حالت میں کرنا جائز نہیں ہوتا، ان جانوروں کو مارنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی کر دے ایسا، قصدن کر دے، تو اب جو ہے وہ اس کا کفارہ کیا ہوگا وہ بھی اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ جس بندے نے شکار کر لیا قصدن جان بوجھ کر وہاں، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو جانور مارا ہے اسی کی مثل ایک جانور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، جو جانور اس نے قتل کیا یا پرندہ قتل کیا اسی کی مثل ایک پرندہ یا جانور اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دے۔ دوسرا کفارہ یہ بیان کیا کہ اس جانور کو صدقہ کرنے سے مراد یہ تھا کہ وہاں کعبہ کے اندر قربانی کر دے، یا دوسرا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس کی قیمت کی مثل، یعنی جتنے کا جانور تھا اس کو بیچے اور اس کی قیمت لے، اور اس قیمت کے ذریعے جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر اس قیمت کے بدلے روزے رکھ لے، جتنے بھی روزے ہو سکتے ہیں، ایک صدقہ فطر کی مراد، مطلب جیسے دیکھیں جانور جو ہے وہ مکمل اس کی قیمت لگی 200 روپیہ اس کی قیمت لگ گئی، اور ایک صدقہ فطر جو ہے وہ 100 روپیہ ہوتا ہے، تو اب 200 کے اندر 2 صدقہ فطر ہو گئے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 2 روزے رکھے اس کی بنسبت۔ اگر جانور کی قیمت 300 لگ جاتی ہے تو اب اس کے لیے 3 روزے رکھنا ہو جائیں گے، اگر جانور کی قیمت 1000 تک جاتی ہے تو اس کے لیے 10 روزے رکھنا جو ہے وہ لازمی ہو جائیں گے، تو صدقہ فطر کے مطابق جو ہے یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا، یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو صحابہ کرام احرام کی حالت میں شکار کرتے تھے ان کے اس بات پر کوئی ان سے جو ہے وہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، کیونکہ ابھی حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا۔ جب حکم نازل ہوا اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کی جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس حکم سے پہلے جو معاملہ ہو گزرا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وہ اللہ معاف کر دے گا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر دریائی شکار کی جو ہے وہ حلت بیان کر دی گئی کہ دریائی شکار محرم کے لیے جو ہے وہ کرنا حلال ہے، جیسے مچھلی پکڑنا، وہ دریائی شکار سے مراد وہی ہے کہ وہ
جانور جن کی پیدائش دریا کی ہوتی ہے، اگرچہ وہ رہتے خشکی کے اندر ہوں، پیدائش جب ان کی دریا کی ہے تو وہ دریائی ہی شمار ہوں گے اور ان کا شکار کرنا احرام والے کے لیے جائز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو خشکی کا شکار ہے وہ احرام والے کے لیے حرام۔ اچھا، شکار جو حرام ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جس کو حالت احرام والا قتل کرے، حالت احرام میں یعنی جس نے احرام باندھا ہو اور وہ اگر قتل کر دیتا ہے کسی جانور کو تو اب وہ حرام ہو گیا، اس کو کھانا کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ اور دوسرا شکار کہ جو حرم کے اندر کیا جائے، حرم کی حدود کے اندر اگر کسی نے شکار کیا، اب وہ بندہ شکار کرنے والا چاہے احرام پہنا ہوا تھا یا اس نے احرام نہیں پہنا تھا، حرم کی حدود کے اندر جو شکار کیا گیا وہ بھی حرام ہو گیا، کیونکہ حرم کی حدود کے اندر جتنے جانور ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کی امان میں ہیں، ان کو کوئی جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کا شکار کر سکتا ہے۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ حرم کے جانور کی جگہ بھی تبدیل نہیں کروائی جائے گی، وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ بھی نہیں لے جایا جائے گا، اتنا امان ہے حرم کی حدود کے اندر۔ اللہ عز و جل نے اتنا امان کیا، کیونکہ اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ کعبۃ اللہ چوتھے پارے کے اندر شروع کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ پہلا گھر ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہے۔ تو وہاں اتنا امن ہے کہ اگر کوئی قتل کر کے بھی وہاں چلا جاتا ہے تب بھی اس کی قتل کی سزا اس کو حرم کی حدود کے اندر نہیں دی جائے گی، حرم کی حدود کے اندر اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور انسان تو انسان، جانوروں کا بھی جو ہے وہ وہاں پر امان ہے، جانور بھی اللہ کی امان کے اندر ہیں، ان کو بھی قتل کرے گا کوئی تو وہ گناہ گار ہوگا اور وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، اس سے بندہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی جو ہے وہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس کرنا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔